براہ راست آپ کو دکھائیں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں عامر فاروق صاحب جو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں مجھ سے فون پہ بات کریں، اور ان کو اگر بات نہ ہو سکے تو ان کو میسج دیں کہ میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی ہے وہ جنرل الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، بیل نہیں ملنی چاہیے جنرل الیکشن سے پہلے۔ یہ چیف جسٹس پاکستان اپنے رجسٹرار کو کہہ رہے تھے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں عامر فاروق تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے لکھا ہے اپنے ایفیڈیوٹ میں، جو کہ انڈر اوتھ دیا ہے، انہوں نے حلف اٹھا کر دیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی جسٹس عامر فاروق صاحب سے بات ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ پیغام پہنچ گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی طبیعت بہت اچھی تھی، اچھے موڈ میں تھے۔ اور یہاں پر رانا شمیم صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کہ آپ نے کیوں اس قسم کے پیغام جو ہیں ایک کیس میں مداخلت کی ہے، کہ آپ میاں نواز شریف کو ایک جعلی کیس میں جو سزا دی گئی ہے اس میں بیل ہونے سے بھی روک رہے ہیں، ٹیلی فون کال کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ رانا صاحب آپ یہ معاملات نہیں سمجھتے ہیں، گلگت بلتستان کا ماحول کچھ اور ہے اور پنجاب کا ماحول کچھ اور ہے۔ یہ بیان رانا شمیم صاحب نے از خود بغیر کسی دباؤ کے یہ جاری کیا ہے، اور ٹیلی ویژن پر جب ان سے سوال کیا گیا، پریس کے لوگوں نے بھی سوال کیا، تو انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں میں نے یہ سٹیٹمنٹ انڈر اوتھ دیا ہے، یعنی یہ حلف کے تحت میں نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ اس سارے معاملے کا پس منظر بھی پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو ایک اقامہ رکھنے پر جو ایک معمولی سی رقم کمپنی کی طرف سے ملتی ہے، وہ نہ لینے پر سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ بن کر ان کو نااہل قرار دیا، اور وفاقی حکومت پاکستان کی ٹوٹ گئی۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلہ دیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیگل ریکارڈ کا حصہ ہے۔ حکومت ٹوٹ گئی، اس کے بعد میاں صاحب کو نااہل قرار دیا گیا، پھر سیاست سے علیحدہ کیا گیا، پھر ایک پاناما کے معاملے میں ایک ریفرنس تھا نیب کا جو چلا، اس پر سپریم کورٹ کی طرف سے ایک مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی ہوا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا کہ ہائی کورٹ کا جج بھی مانیٹرنگ جج کے طور پہ مقرر کیا گیا ہو۔ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ٹرائل ہوئی۔ جج محمد بشیر صاحب تھے۔ تمام جو ریکارڈ ہے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام نہیں تھا، نہ ہی مریم نواز صاحبہ کا نام تھا۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ لیکن جب میاں صاحب اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے
جو بستر مرگ پر تھیں، ملک سے باہر تھے، پاکستان میں الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان کی سابقہ حکومت کے وزیر اعظم، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے روئے رواں 6 جولائی کو عین الیکشن کے درمیان ان کو نیب عدالت میں ڈے ٹو ڈے ٹرائل کے بعد کنوکٹ کیا گیا۔ 13 جولائی کو میاں نواز شریف صاحب ملک واپس آئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ جیل چلے گئے۔ 16 جولائی کو انہوں نے اپیل دائر کی اور 17 جولائی کو یہ اپیل لسٹ ہوئی۔ 17 جولائی کو سابقہ چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب گلگت بلتستان تشریف لے گئے، اور یہ سارا عمل جس کو رانا شمیم صاحب نے حلف کے تحت یہ بیان دیا ہے، یہ آج پاکستان کے عوام کے سامنے ہے، یہ ہر پاکستانی کے پاس آج موجود ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، لیکن یہ ہر آدمی جو واٹس ایپ رکھتا ہے، جو ٹویٹر رکھتا ہے، جو بھی سوشل میڈیا ہے، یہ اس پر ہر آدمی کے پاس موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب۔ حقیقت یہ جانتے ہیں، سچ ان کو پتہ ہے، لیکن پاکستان کے عوام کا بھی حق ہے کہ سچ ان کو پتہ چلے، کیونکہ جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اس سطح کے لوگ ملوث ہوں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں صرف بات ایک شخص کی، ایک سابقہ وزیر اعظم کی کنوکشن برقرار رکھنے کی نہیں ہے، یہاں پر الیکشن کے عمل میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ آخر کب یہ معاملات ختم ہوں گے اس ملک سے؟ کب ہم اپنی ذاتی انا کے لیے اور چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں گے؟ ہم پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ جب ملک کا چیف جسٹس ایسے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے اس میں نہ ملوث ہوں، لیکن جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ پھر عدل کہاں گیا؟ پھر عوام کے اعتماد کہاں گیا اور آئین کہاں گیا؟ یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہ ملک کا نظام آج آئین کے مطابق نہیں ہے، ملک کے نظام میں مداخلت ہے، غیر آئینی مداخلت ہے۔ آج چیف جسٹس ملوث ہے ملک کا، دوسرا چیف جسٹس کہہ رہا ہے، ایک سٹنگ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام آیا ہے، کیا ہم اس کو معمولی بات سمجھ کر بھول جائیں؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ پارلیمان ہی ان ججوں کو مقرر کرتا ہے، کیا پارلیمان پوچھ نہیں سکتا کہ یہ معاملہ کیوں ہوا، کس نے کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کے مستقبل کا تعین کرتی ہیں۔ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، محمد نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو مجھے کب انصاف ملے گا؟ جب اس ملک کا سب سے بڑا جج مداخلت کر کے یہ کوشش کرے گا کہ اس شخص کی بیل تک نہ ہو سکے، تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ جو جج بشیر محمد تھا وہ اس نے فیصلہ کیسے کیا ہوگا۔ کامے کی معمولی تنخواہ اپنے بیٹے کی کمپنی سے نہ لینے پر
تو پھر ہم اس قسم کی مداخلت ایک چیف جسٹس کی طرف سے انصاف کے معاملات پر، ایک ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت پر اور ملک کے الیکشن میں مداخلت پر اس کا نوٹس لینے والا کوئی ہے؟ کوئی بات کرنے والا ہے؟ کوئی انصاف دینے والا ہے؟ تو یہ حقیقت نظر آ گئی نا کہ عمران خان کیسے آیا تھا. یہ آج ثبوت آپ کے سامنے ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے کہ چیف جسٹس پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کر رہا ہے. پھر پیچھے کیا رہ جائے گا؟ یہ مسئلہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج پاکستان کے عوام جس کا جواب چاہتے ہیں، کیونکہ جو آج مہنگائی ہے، جو آج عوام کی تکلیف ہے، جو ملک کی مشکلات ہیں، یہ اس کی جڑ ہے. جب آئینی ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، مداخلت کریں گے، الیکشن میں مداخلت کریں گے، تو پھر عوام کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ ہمارا سوال ہے اور ہم اس کا جواب چاہتے ہیں. جس دن اس کا جواب آئے گا، ہم یہ سمجھیں کہ اس دن ملک میں کوئی آئین ہے، کوئی عدل کا نظام ہے، کوئی انصاف کا نظام ہے. بہت شکریہ. جی شاہد صاحب، جیسے آپ نے بھی کہا عہد نامے کے حوالے سے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ عوام حقائق جاننا چاہیں گے. ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس بھی چل رہا ہے، اور ایک مشترکہ اجلاس کی چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. کیا پاکستان مسلم نون اس معاملے کو پارلیمان میں باضابطہ طور پر لے کے جائے گی تحریک التوا کی صورت میں، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی سے کہے کہ اس معاملے پر اوپن بحث کرائی جائے؟ کیا اس طرح کی کوئی تجویز آپ دیں گی مسلم نون کی طرف سے؟ میرے بھائی بالکل تجویز دے گی. آج تک نہ تحریک التوا اس ایوان میں آئی ہے، نہ کسی عوام کے مسئلے پر بات ہو سکی ہے. ورنہ ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارا فورم وہ ہے. دیکھیں، یہ پچھلے 3 سال میں یا 3.5 سال میں جو ہے وہ جس طرح اسمبلی چلائی گئی ہے، تو جب اس قسم کے الیکشن ہوں گے تو اس قسم کی اسمبلی جو ہے نا وہ پاکستانی عوام کو ملے گی، جو پچھلے 40 مہینوں سے چل رہی ہے. آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایک پروسیس جو فلاڈ تھا، ایک پروسیس جو دھاندلی زدہ تھا، اس کے بعد جو پروڈکٹ آیا اس نے 40 مہینے میں پاکستان کو کیا دیا، اور وہ پروڈکٹ جو تھا وہ عمران خان تھا. اس نے کیا دیا ہے؟ مہنگائی دی ہے، تباہی دی ہے. عدلیہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے، اعلیٰ ترین سطح کے اوپر وہ کمپرومائز ہوئی ہے. یہ سامنے آ رہا ہے آپ کے. اور اس کا کیا علاج ہے؟ جب آئین جو ہے اس کے آپ چیتھڑے اڑا دیں، آئین جو ہے وہ شیٹر ہو جائے، تو اس ملک میں باقی قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو بے گناہی، مریم نواز کی بے گناہی، اور جس طرح ان کو قید کیا گیا، جس طرح ان کی ضمانتیں جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئیں، جس طرح ان کے ساتھ جو ہے ان کی آزادی سلب ہوئی، وہ ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی، جس طرح شاہد صاحب نے کہا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوئے، اور اس الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ تو 4 الیکشنوں کے حلقوں کی بات کرتا تھا عمران خان، اور 35 پنکچروں کی بات کرتا تھا. یہاں تو سارے کا سارا الیکشن، اور ان تمام حلقوں میں ہم دوبارہ جیتے. وہ 4 حلقوں کی جن کی بات کرتا تھا، ہم دوبارہ جیتے. 2018 میں بھی جیتے، ان میں میرا بھی حلقہ تھا. تو یہ سارا پروسیس جو ہے فلاڈ ہے. اس وقت تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں، آئینی اداروں کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ گیا ہوا ہے، جس میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے اس وقت کا ملوث نظر آ رہا ہے. ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد کا، وہ ملوث نظر آ رہا ہے. اس میں اسمبلی جو ہے ملوث نظر آ رہی ہے. اسمبلی پروڈکٹ ہے اس الیکشن کا، جس کے اوپر یہ سوالیہ نشان آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑا اس وقت کا الیکشن کمیشن جو ہے وہ فلاڈ ہے. یہ سارے آئینی ادارے ہیں. تو اس وقت تو آئینی جو ایک عمارت ہے پاکستان کی، وہ زمین بوس ہو چکی ہے. اور ایک ہی علاج ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے پاکستان کے جو عوام کا جو حق ہے، آئینی حق جو ہے، وہ دوبارہ ان کو دیا جائے، اور وہ نئی حکومت جو ہے، نئی اسمبلی، نئی ادارے جو ہیں منتخب کریں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے.
کون جو ہے مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو اور باقی جو لوگ جو قید کیے گئے ان کو کون وہ آزادی جو سلب ہوئی تھی ان کون کمپنسیٹ کرے گا؟ یہ اس وقت آہستہ آہستہ جو کوئی 2018 جولائی میں ہوا وہ سارا ایکسپوز ہو رہا ہے، سارے کردار سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو فیلئر ہے کہ تمام بے ایمانی، تمام ریگنگ اور تمام انٹرفیئرنس کے باوجود آپ نے تحفہ کیا دیا ہمیں؟ اس ملک کی تباہی اور مہنگائی اور سارے کا جو ہے وہ پیامبر بن گئے عمران خان. اس کے اپنے بندے جو ہے اسمبلی میں نہیں آتے، اس کے پاس ووٹ نہیں ہے آج اسمبلی میں، اور کس طرح ووٹ اکٹھے کر کے وہ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ عمران خان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے آئینی ادارے بھی جو ہیں. جو دیکھیں میں ایک بات کر دوں، جو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بیان دے دیا گیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو بدترین سزا دی جائے. اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے. اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ جو آپ نے سزا دلوائی تھی، اب تو ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ چیف جسٹس ملوث ہے بیل نہ دینے میں. تو پھر جو سزا دی گئی اس میں کون کون لوگ ملوث تھے اس کا بھی پتہ کر لیں. آج اگر کوئی ملک میں انصاف ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ جب یہ بات اٹھ گئی ہو کسی کیس کے بارے میں، اتنی اخلاقی جرت عدالت میں ہونی چاہیے کہ ان کیسوں کو اٹھا کر باہر پھینکے، کہہ دے کہ میاں نواز کے خلاف ثبوت نہیں ہے. ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے میاں نواز پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، سزا آپ نے 10 سال دی ہے. جب بیل دی اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ گلیئرنگ ایررز ہیں اس ججمنٹ کے اندر. تو آج اس معاملے کا کوئی منطقی انجام تو ہونا چاہیے. یہاں پر اگر ہم 2 ہفتے میں وزیر اعظم کو فارغ کر سکتے ہیں تو ایک چیف جسٹس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم کر کیا رہے تھے، تمہیں کس نے اختیار دیا تھا الیکشن میں مداخلت کا؟ یہ میرا سوال ہے، اس ملک کی پارلیمان کا سوال ہونا چاہیے کہ کس نے اختیار دیا اس ملک کے چیف جسٹس کو کہ وہ عدالت کے معاملات میں مداخلت کرے اور ملک کے الیکشن میں مداخلت کرے. اس کا جواب پاکستان کے عوام کو دینا پڑے گا. بھائی صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ ہماری ہسٹری جتنی ایک بلیک ہے وہ سب کو پتا ہے. واقعہ کوئی یہ پہلا بھی نہیں ہے اور بہت سے ہو چکے ہیں اور شاید رکے بھی نہیں. ایک نیشنل ٹروتھ کمیشن کی بات کی جاتی ہے، ریکنسیلیشن کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ملک قیوم کو بھی آپ جانتے ہوں گے، اس کے بھی واقعات آئے تھے ماضی میں. وہ کوئٹہ تک سفر ہوتے تھے جب جسٹس رفیق طاہر صاحب تھے، نصیب حسن شاہ صاحب تھے. یہ ہسٹری کے واقعات وہ بنا دیں نا، ٹروتھ کمیشن بنا دیں. میں تو آج کے یہ آپ کے سامنے ایک چیف جسٹس کا ایفیڈیوٹ ہے، میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، ایک چیف جسٹس کا ہے. وہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کر رہا ہے. یا یہ جھوٹ بول رہا ہے یا پھر ملک کا چیف جسٹس پاکستان کا گلٹی ہے الیکشن میں انٹرفیئرنس کا، کورٹ میں مداخلت کا. اچھا عباس صاحب یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا ایک تقریباً سال سے زائد پی ڈی ایم کی بات ابھی شام سے کریں یار، ابھی اس معاملے پہ رکھیں، ابھی اس معاملے پہ رکھیں. پی ڈی ایم کی بات ہم شام میں، آج میٹنگ ہے شام میں کریں. یہ بتائیے گا اس معاملے کا سامنے آنے کے بعد یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں، تو اب آپ لوگ کے پاس پی ایم ایل این کے پاس بطور پارٹی کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اب آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اس کے خلاف عوام میں جائیں گے، پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ کہاں یہ معاملہ ریز کریں گے؟ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جائیں گے، آج ہی جائیں گے. سب سے پہلے ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے. وہ ہمارا فورم ہے، وہ فلاڈ ہے، اس میں نقائص ہیں، وہ ایک ریگڈ الیکشن کی پروڈکٹ ہے. لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ یہ مسئلہ وہاں پہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد قانونی جو چارہ جوئی جو ہے یا وہ
कंसल्ट करके जो है वो क्लास है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें तवक्को ये है कि हमारी अदलिया सू मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सू मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा कि जब अदलिया पर खुद उंगली उठा दी गई है, अदलिया के कंडक्ट पर उठा दी गई है, एक मुल्क के चीफ जस्टिस पर उठा दी गई है। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं और उनका फैसला इस रियासत के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शैटर हो गई है। उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं। जनाब अच्छा, ये बताइएगा शायद साहब, जैसे ये नोटरी पब्लिक लंदन का ये हमारे सामने है स्टेटमेंट ऑफ द ओथ, ऐसा ही एक ओथ असद दुरानी ने भी दिया। क्या ये जो हल्फनामे हैं इनको किस हद तक सच माना जाए कि माजी में भी इस तरह के हल्फनामे आते हैं? मियां नवाज शरीफ इस हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। जो लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है, हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठा कर को ले जाएगा। अच्छा साहब ने भी तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करे ना, मैं तो कहता हूँ करे। अच्छा, मैंने कब रोका? कि हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीजें आई, तो अब क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमेशा इंसाफ की रखनी चाहिए ना। जब एक मुल्क है उसमें अदल का निज़ाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरा मामला नहीं है, आज इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को चाहिए जिनका इलेक्शन एक चीफ जस्टिस चोरी कर रहा है। उनको इंसाफ कौन देगा? आज सवाल ये है। शायद साहब ये बता दें क्लियरली कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो आज खुद नोटिस ले या आप चाराजोई करेंगे? देखिए, उनको मैं कह रहा हूँ उनको लेना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इससे बहुत कम तर मामलात का। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के अदल के निज़ाम की जड़ को जिसने हिला दी है। अगर हम इसकी हकीकत नहीं मालूम करेंगे, इसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, चीजें दबती नहीं है, ये सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां पे ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया जो आज मामला पेश आया, इंकशाफात साबिक जज की जानिब से किए, इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम आज ही इस हवाले से पार्लियामेंट में जाएंगे, वकला से मुशावरत के बाद कानूनी चाराजोई भी करेंगे। अदलिया सू मोटो का इख्तियार रखती है, इससे बड़ा सू मोटो का कोई केस नहीं। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया कि इदारों की इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सजा 10 साल दी गई। आज इस मामले का कोई मंतकी अंजाम होना चाहिए। क्या चीफ जस्टिस से पूछ सकते हैं कि क्या कर रहे थे आप? उन्होंने कहा कि किसने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया कि इदारों इलेक्शन में मुदाखलत करें।